کہ ہاں مشہور ہے عقیدہ امامت. ایسے روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ جس کی گردن میں امامت کا کسی امام کی بیعت کا توق نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. یہ ہماری کتابوں میں بھی ملتی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے اندر کوئی امام کا کوئی اس طرح تصور نہیں ہے جیسے آپ کے آئے. آپ کے جو عقیدہ امامت کا جو تصور ہے ہمارے ہاں یہ مشہور یہ ہے کہ یہ اس کو ایسے ہی اتھینٹک مانتے جیسے نبوت ہے، یعنی نبی سے بھی بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا عقیدہ امامت اہل تشیع مکتب اہل بیت میں وہ کس درجے کا، اس کو کیسے مانا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی ہماری کہ بھائی ہم سے تو پوچھ لو ہم کیا چاہتے ہیں یا ہم کیا مانتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھ لیں. جی اگر وہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نبوت سے پہلے امامت ہے تو پھر تو بات کیجیے. لیکن اگر ہمارے اصول دین میں پہلے توحید، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر میعاد، پھر کیا جھگڑا ہے؟ عدل بھی تو ہمارے یہاں اصول دین میں نا، لیکن وہاں 3 اصول دین ہے، توحید، نبوت، میعاد. ہمارے یہاں اصول دین دوسرا ہی عدل ہے، عدالت، عدالت کا قیام. یہ عدالت کا قیام کون کرے گا؟ اچھا چلیے یوں چلتے ہیں، پہلے پھر وہی والی بات کر دیتے ہیں کہ ایسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے سوال کیا آپ نے تو تاکہ وہ آسانی سے سمجھیں. اس میں بھی ہم منطق، فلسفہ اور وہ جو کلامی بحث ہوتی ہے، متکلمین کی جو بحث کہلاتی ہے، اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ امامت کا کنسپٹ ہے کیا. دیکھیے قرآن مجید میں امامت کیا ہے. قرآن مجید میں امامت کا لفظ جو ہے وہ 3 طرح کے معنی میں آیا ہے، ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک امامت وہ ہے پیشوا کے معنی میں، اچھے ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا ہو. مثلا میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لڑو ائمہ کفر سے. آگیا لفظ ائمۃ الکفر یعنی پیشوا، رہنما، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں نا. تیسری آیت یوم ندعو کل اناس بامام، نص قرآنی ہے نا کہ کوئی شخص بغیر امام کے نہیں اٹھایا جائے گا. یہاں بھی کس معنی میں؟ یعنی جس کو فالو کر رہا ہے. یہ وہ معنی بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو بھی فالو کر رہا ہے، معصوم کو فالو کر رہا ہے، غیر معصوم کو فالو کر رہا ہے، سیاسی لیڈر کو فالو کر رہا ہے، مذہبی لیڈر، جس کو فالو کر رہا ہے. یوم ندعو کل، یہ حدیث تو نہیں ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر انسان کو اس کے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے، یعنی جس کی بھی وہ پیروی کر رہا ہے. صحیح. تو ایک تو نص قرآنی کہ بھئی آپ کو، اس لیے ہمارے یہاں وہ حدیث زیادہ معتبر ہے، من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت پر گیا. لہذا امام کی شناخت نص قرآنی کی تحت ضروری ہے، جس کے پیچھے آپ کو اٹھنا ہے. وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جب قیامت کے دن میرا حشر امام کے ساتھ ہوگا نا، بنیاد سے چلیں گے نا، بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ. ہم اس لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے امام کے ساتھ اٹھ رہا ہے نا، جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جو میرا پیشوا ہے. جی. تو قیامت کے دن جو میرے اعمال کا ذمہ دار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو پوری ذمہ داری لے گا نا. تو اتنا تو یقین ہو، پہلے مرحلے میں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں، وہی ہمارے دیگر مکاتب میں بیعت کے نام پہ آتی ہے نا کوئی چیز. جی. تو بھائی وہ کیا ہے؟ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے یوم ندعو کل اناس بامام؟ اس لیے کر رہے کہ امام کے ساتھ اٹھنا ہے. اچھا وہ بھی امامت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو وہی ہے نا، کیونکہ بیعت کا مطلب ہے کہ بھئی آپ اسی کے فالو کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو مفہوم کیا بن رہا ہے؟ کتب، غوث، ابدال، جو بھی ہے، مفہوم تو یہی بن رہا ہے نا کہ قیامت کے دن یہ ہمیں شفاعت کرے گا، ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ طے ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب اپنے امام کے ساتھ اٹھایا تو پہلے مرحلے میں اس میں معرفت واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی امام کی؟ کیونکہ اس کا حشر، قبر کے بعد حشر نشر تو امام کے ساتھ ہے. جب امام کے ساتھ، اس لیے ہمارے یہاں اصول دین ہے کہ واجب ہے شناخت، عقلی شناخت، کیونکہ اصول کا تعلق ہے عقل کے ساتھ. عقلی شناخت، عقلی شناخت کیا تقاضا کرتی ہے؟ عقلی شناخت یہ کرتی کہ جس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی، جو تمہاری دنیا میں بھی رہنمائی کرے اور آخرت میں بھی تمہارا پیشوا بنے. تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر مجھے یقین راسخ ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا نا، گمراہ نہیں کرے گا. ایک بات طے ہو گئی. یہ اپنے عقیدے کے حساب سے امامت کے لیے بنیاد یہ ہے کہ نہیں، امام کے ساتھ. لہذا امام کی معرفت واجب ہے، واجب.
اس حد پر ہے کیونکہ عقلی مسئلہ ہے، لہذا اصول دین میں آئے گا، کیونکہ اسی کے دم سے عدالت کا قیام، نبی سے بڑا نہیں ہے۔ نبی کا کام ہے دین لانا، امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا۔ دیکھیں نا، لاشعوری طور پہ بھی ہر مسلمان کہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں دین بچایا، کہتا ہے نا، سب کہتے دین بچایا، دین کے لیے قربانی دی، کیونکہ امام ہے۔ اتنا ہمیں نہیں معلوم کہ امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی وہ جو حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی ہم آگے تفصیل تشریح کر دیں گے کیا مطلب کیا ہے ہمارا، پہلے ہم آیات بتا دیں آپ کو۔ یہ ہوگی کہ امامت یہ ہوگا کہ اس میں سب کے لیے۔ اب آئیے سورہ بقرہ 124 آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یہ کب، جب امتحان دے چکے، امتحان کب دیے؟ جب نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، خلیل تھے نا، رسول تھے تو امتحان دیے نا، بالکل، جب ہم نے آزما لیا سب چیزوں سے، پھر ہم نے کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے جا رہے ہیں، امام بنانے جا رہے ہیں۔ یہاں امامت عامہ، یعنی وہ امامت جس میں دنیا آخرت سب کی چیزیں ہیں۔ یہ ایسا منصب تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال من ذریتی، میری اولاد کو بھی دی۔ جواب کیا ملا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین جو ہوں گے تمہاری نسل میں ان تک یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ اب ظالمین ضد ہے عادل کی، ظالم ضد ہے کس کی؟ عادل کی۔ طے ہو گیا نا کہ جو امام ہوگا پہلی شرط اس کی کیا ہوگی؟ پہلی شرط عادل ہے، کیونکہ ظالم امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم کا مطلب خالی گردن اڑا دینا نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں جوتی کا مقام پیر میں ہے نا، سر پہ رکھنا ممکن ہے گناہ نہ ہو، لیکن ظلم تو ہو گیا نا۔ ٹوپی کا مقام سر پہ رکھنا ہے، اس کو پیر میں رکھ لوں تو ظلم ہو گیا نا، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ تو ظالم کیسے بن سکتا ہے امام؟ یعنی جو ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا نہ جانتا ہو، نہ سمجھتا ہو، تو پھر وہ ایسا امام ہونا چاہیے عادل کہ جو ہر شے کے ساتھ عدل کرے، ہر شے کے ساتھ انصاف کرے۔ پہلی شرط ہوئی کہ ایسا امام وہ ہونا چاہیے عادل۔ اس لیے عدالت ہمارے یہاں دوسرے نمبر پہ آ گئی، کیونکہ عدالت لازمہ ہے نبوت کا بھی اور امامت کا بھی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی عقیدہ رکھ لے کہ بھئی حضور اگر معاذ اللہ سو رہے تو وہ نبی نہیں ہے، یا فلاں کام کرے تو وہ نبی نہیں، ہمارے نہیں ہے۔ ہر حال میں نبی، وہ خواب کے عالم میں بھی نبی ہے، وہ کسی بھی عالم میں ہے وہ نبی ہے۔ اس سے گمان، اسی لیے عصمت بھی ہماری یہاں آ جاتی ہے نا، عصمت کے 40 سال سے قبل بھی نبی ہیں اور پیدائش 40 سال قبل۔ ہمارا تو عقیدہ سیدھا ہے، ہم اس میں تقیہ کرتے ہی نہیں کہ بھئی جب کچھ بھی نہ تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، تو ہم تو یہاں تک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کہ لولا کما خلقت الافلاک، اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو میں افلاک ہی خلق نہ کرتا، بات ختم ہو گئی۔ عالمین بعد میں آئے ہیں، محمد عربی کا نور پہلے خلق ہوا، اب ان کے لیے خلق ہوا ہے نا سارا، رحمت للعالمین ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے سورہ انبیاء 73ویں آیت، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ اس کا پس منظر بھی بتا دیں، کیونکہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی سیاق و سباق سے ہٹ کے بس ایک آیت بیچ میں، نہیں، بیچ میں سے نہیں بتا رہا، یہ تمام انبیاء، جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے نا، ان انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد 73ویں آیت میں ان سب کے لیے کہا جا رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان تمام انبیاء کو امام بنایا نا۔ پیچھے سب کا متعدد، یعنی جتنے انبیاء کے نام اس میں ہیں، سورہ انبیاء میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام ہے، اس کے سورہ صافات میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام، اس منصب کا امام بنانا، نبی بنانا اور وہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ منصب اتنا زبردست ہے۔ لوگ کہاں سے فیصلہ کریں گے کہ عادل، جب ان کا خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عادل ہوں کہ نہیں ہوں میں، جب لوگ خود یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے، کوئی زمینی ڈیموکریسی تھوڑی ہے کہ آپ نے مل کے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، یہ الہی منصب ہے۔ ہمارے یہاں امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے، یعنی اگر رسول بھی کسی کو امام بنائے گا تو اللہ کے حکم سے بنائے گا، رسول اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ ابھی میں دلیل دے دوں گا نا آپ کو، پیغمبر بھی اپنی مرضی سے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کی مرضی، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، نہیں کر سکتا۔ الہی منصب ہو جائے، ہم نے ان کو امام بنایا۔ کیوں بنایا؟ یہدون بامرنا، یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے، واہنا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وآتاء الزکاۃ کانوا لنا عابدین۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ یہ منصب الہی ہے،
یہ اللہ دیتا ہے منصب. جیسے جناب ابراہیم کے لیے قال انی جاعلک للناس, میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. یہ منصب ایسا نہیں کہ ہم 4 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کسی کو امام بنا دیں. ہاں عام معنی میں نے بتا دیا, وہ تو مسجد کا بھی پیش امام ہے ہمارا, اس کو بھی ہم امام صاحب کہتے ہیں. یہ عمومی معنی ہے نا. امام غزالی کہہ دیا, امام خمینی کہہ دیا ہے نا, یہ سب یہ عمومی معنی ہے. اور جتنے بھی تاریخ میں گزرے وہ عمومی معنی ہے. اس میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس میں تو سارے, جس کو معتبر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے, شیخ ہوتا ہے اپنی قوم کا, اس کو امام کہتے ہیں. اچھے معنی بھی کہتے ہیں نا. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے نہیں لگتا؟ امام کا لفظ لگا دیا جاتا ہے, ہر مکتب میں لگایا جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو جس کے بھی ماننے والے ہو, ہم اس سے بحث نہیں, میں مانوں یا نہ مانوں. اگر کوئی مان رہا ہے امام ابن تیمیہ تو بھائی وہ کیا لگا رہا ہے, ان کو سب سے بڑا مانتا ہے تو کہہ رہا ہے نا وہ, یہ الگ. اب وہ خاص امامت کون دے گا؟ آپ یہ بتائیں کہ یہ امامت جو میں نے ائمہ کے نام لیے, دین امام کی, یہ اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے تو نہیں دی نا, یہ تو ہم نے لگایا نا ان کے ساتھ. جو ہم علماء کی جو بات کرتے ہیں, علماء کے ساتھ امام کا لفظ اللہ نے تو نہیں لگایا, یہ تو ہم نے لگایا. ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں, میں نے کہہ دیا عام مانا ہے. اس میں ہم جس کو بہت بڑا عالم زمانے کا سمجھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ ہم اصطلاحات کہہ دیتے ہیں امام. ٹھیک ہے, میں نے کہا امام صاحب, ہم مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں. دیکھیے سب جانتے ہیں, جب میں ان کو امام کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, امام غزالی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, امام خمینی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے, اور جناب جب کسی نبی کو کہہ رہا ہوں تو وہ اور معنی میں آتا ہے, اور معنی وہ الہی منصب ہے. یہ اللہ نے دیا, یہ منصب منصوص ہے, یہ منصوص من اللہ. آیت کے جو اللہ امام, ہم نے امام بنایا. اب آئیے سورہ فرقان 25واں سورہ 74ویں آیت. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. امامت خاصہ, خاصہ نے خاص کی امام. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہمیں کچھ اچھی اولاد دے دے, کچھ اچھی ازواج دے دے. من کا لفظ ہے من تمیز کے لیے, من ازواجنا وذریاتنا اس پہ عطف ہے. کچھ اچھی ازواج دے دے, کچھ اچھی اولاد دے دے. قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سب کے لیے نہیں مانگی دعائیں, کچھ اچھی ازواج, کچھ اچھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقین کون ہیں, 2 جملوں میں بتا دیں. قرآن مجید میں انسانوں کو حکم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, نا انسانوں یہ کرو یہ کرو, کرے نہ کریں حکم ہے نا. مسلمانوں کو حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو. مومنین کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی بھی آیات ہیں, یا امر ہے یا نہیں ہے, یا امر ہے یا نہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. پورے قرآن مجید میں متقین کا جو گروہ ہے, اس متقین کے گروہ کو پروردگار عالم نے کوئی حکم دیا ہی نہیں. چیلنج ہے, ایک بھی حکم نہیں. متقین کا ذکر جب بھی آیا ہے نا, ان کے مقام اور منصب کے ساتھ آیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون ان اللہ مع المتقین انما یتقبل اللہ من المتقین. بلکہ مومنین کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنو آگے بڑھو, منزل ختم نہیں ہوئی, جاؤ تقوی کی طرف جاؤ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک حکم نہیں ہے پورے قرآن میں. تو یہ دعا مانگنے والوں کو دیکھ رہے ہیں نا کہ متقین کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے کوئی حکم دیا. یعنی وہ سب کے قبول سب کے ہوں گے انشاءاللہ اعمال, لیکن قرآن مجید میں جن کی ضمانت دی ہے نا اعمال کے قبول ہونے کی, وہ ہے متقین کا. صحیح. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. تو یہ طے ہو گیا نا کہ انسان, مسلمان, مومنین, اور پھر جا کے متقین کا کرو. ایک منصب ہے, ایک منصب ہے. اب جب یہ متقین کی امامت کی دعا مانگ رہا ہے, ڈھونڈنا چاہیے نا علماء کو, وہی کون سا گروہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اچھا نہیں ملتا, آسان کیے دیتے ہیں. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ ہم تو عام لوگوں کو دے دیتے ہیں نا, عام لوگ ہیں نا بھائی, یہ نبی ہے نا پیغمبر ہے نا امام, ہم دے دیتے ہیں ان کو. اس پہ جھگڑا کوئی نہیں کرتا, دے دیجیے آپ, ہم بھی دے دیتے ہیں. ہمارے جو سب سے بڑا عالم ہوگا ہم بھی کہہ دیں گے ہاں بھائی ہے امام, کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا میں نے. اللہ کا رسول جب کسی کو امام کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے, چاہے یہ قیام کی حالت میں ہو چاہے یہ قعود کی حالت میں ہو, ان کی امامت کیا ہے پھر؟ وہ نص ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کا رسول فرما رہا ہے نا, یہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین امام ہیں, یہ دونوں امام,
چاہے قیام کیا. اسی لیے تمام مکاتب شعوری لاشعوری طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسین. کیوں بھئی رسول نے لقب دیا، تم نے، میں نے تھوڑی دیا ہے، میں نے، تم نے نہیں دیا. اور اسی لیے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. آپ کے یہاں بھی ہماری میں، ہاں آپ کے گروہ ہے جس نے وہ دوسری حدیث کو بھی رکھا ہوا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، ہے نا. لیکن ہمیں معلوم ہے ہماری ہیں وہ اہل سنت کے سارے معتبر کتابوں میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں میرے بچے امام ہیں، جنگ کریں تب بھی امام ہے. یعنی اب ان کو فالو کرنے والے کو یہ یقین ہے، ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے اب ان کے سامنے. ان کو یہ یقین ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ نص قرآنی ہے، نص رسالت ہے، یہ بالکل صحیح عمل ہے. امام حسن اسلام اگر اس کی پیشکش کو قبول کرنے صلاح کی جو اس نے پیشکش کی تھی، مخالف کی، حق ہے. امام حسین کربلا میں جنگ کریں تو یہ وہ عقیدہ راسخ ہے امامت پر. یہ وہیں پر آئے گا جہاں انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن تک کا دنیا اور قیامت، دنیا اور آخرت دونوں کا میرا یہ وارث ہے، اور یہ میرے عمل کا، یعنی میں جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں یہ میرا امام. تو امام کس نہج پہ ہونا چاہیے؟ جو قیامت کے دن ساتھ دے گا. قیامت کے دن کون ساتھ دے گا؟ جس کے ہر عمل پر یقین ہو کہ اس کا جو عمل ہے وہ درست ہے، یہ جو کہہ دے وہ حق ہے. کہاں سے آ گیا نظریہ؟ آئیے 2-3 آیتیں اور آپ کو دیتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور یہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالح انجام دیے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلتے ہیں سورہ نساء میں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، ایک. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دوسری بات جو اطاعت ہے اس میں دونوں ساتھ اطاعت ہیں، رسول اور کوئی فرق نہیں، فاصلہ نہیں ہے دونوں میں نا. یعنی کیوں؟ رسول کو پردہ فرمانا ہے نا، لقاء اللہ سے پیوست ہونا ہے. پھر کس کی اطاعت کروں گا؟ اولی الامر کی. اولی الامر کون ہے؟ یہ جو انگریز ہم پہ حاکم بن گیا تھا برصغیر میں، اولی الامر ہے. علماء نے اس کو بھی اولی الامر کہا تھا. اولی الامر ہے. ظالم حاکم مسلط ہو گیا، وہ اولی الامر ہے. ڈکٹیٹر آ گیا، وہ اولی الامر ہے. بادشاہ آ گیا بنی امیہ کا صفاق تنی، وہ اولی الامر ہے. حجاج اولی الامر ہے. عبد الملک ابن مروان اولی الامر ہے. مروان اولی الامر ہے. بنی عباس کے صفاق بادشاہ یہ اولی الامر ہے. کون اولی الامر ہے؟ ان کی اطاعت کرو. جان چھٹی میری، جاؤ جو کرنا ہے کرو. میں تو اولی الامر کی اطاعت کر رہا تھا. وہ شراب پیتا تھا، میں بھی پیتا تھا. یہ کام کرتا تھا، بدکاریاں میں بھی کرتا تھا. تو نے حکم دیا تھا اولی الامر کی اطاعت کرو. کیا تباہی مچائی اولی الامر کے معنی میں؟ اولی الامر کیا ہے؟ اب آئیے، امر تو پہلے سمجھو نا کہ کیا ہے. تمہیں امر نہیں معلوم تو اولی الامر کیا تلاش کرو گے؟ امر کی تعریف قرآن میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادے ربی کا نام ہے امر. جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، ہو گئی. امر کی تعریف ہے. امر اللہ نہیں ہے، امر ارادے رب ہے. اور یہ 2-3 مقامات پہ یہی تعریف ہے، سیم یہی ہے. میں تو سورہ یاسین کے حوالہ دے کے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو، جا کے ڈھونڈ لو جو آیت پڑھ رہا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ امر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے برادران جب وہ امر یہ ہے تو اولی الامر کون ہوگا؟ پہلے یہ طے کر لیں کہ اولی الامر اللہ کا رسول اولی الامر ہے کہ نہیں ہے. خود ہے نا اولی الامر، یعنی جو چاہے گا، جو مانگے گا ہو جائے گا. یہ ہے وہ قدرت معجزہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یہ وہ طاقت جس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، کیونکہ اللہ نے ولایت میں اعلان کیا ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا مولا، تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور یہ ہے. وہ تو خود فرما رہے کہ 3 میں ہے، اور وہاں اطاعت میں بھی 3 کے، اللہ، رسول اور اولی الامر. اس لیے سارا جھگڑا غدیر خم پہ آ کے ختم ہوتا ہے، کیونکہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے اعلان کیا. کر سکتے اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کو یہ اعلان؟ اپنی مرضی سے جناب یونس علیہ السلام نے، نبی نے، اللہ کے نبی نے، وعدہ ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن اللہ سے
اذن نہیں لیا, بس چل پڑے کہ اب تو ان پہ عذاب آ رہا ہے, قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. جب قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم تو نہیں کہتے کہ گناہ کیا, غلطی کی, ہم یہ کہتے ہیں ترک اولا کیا. ترک اولا ہوا, اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی نا, تنبیہ, رہنا پڑا ماہی کے شکم میں. تو آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جب جناب یونس کے ساتھ, تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فعل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اللہ کی مرضی, ورنہ پہلے اعلان کر دیتے اپنی مرضی تو ہوتی. تو غدیر خم میں یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے نا, یہ اپنے بعد اولی الامر کی نشاندہی, یہ عقیدہ امامت کا آغاز ہے. جی عقیدہ امامت, یعنی امامت کا اعلان تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کر دیا تھا اس امت کے لیے, لیکن یہاں بتایا کہ میرے بعد ہادی کون ہے تمہارا. صحیح, کہ من کن تو مولا, بھائی چلے آپ کہتے ہیں نا جس کا میں مولا, نہیں آپ اس کو سوالیہ بنا لیں, آپ تو عربی ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں. من سوال کے لیے تو آتا ہے نا, من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا, قبر کے جو سوالات ہیں آپ اس کو سوال کر لیں پہلے جملے کو, من کن تو مولا, بتاؤ کس کا میں مولا, فرض کر لیں نا. ہم تو ترجمہ یہی کرتے ہیں نا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کچھ دیر کے لیے, لمحوں کے لیے فرض کر لیجئے, جیسے اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے من کن تو مولا, بتاؤ کس کا میں مولا. تو اب کس کا مولا ہے اللہ کا رسول. یہ ہے وہ وجہ, یہ ہے عقیدت کی, شیعہ کی عقیدے کی بنیاد, جو رسول کا حکم ہے کہ میرے بعد اولی الامر کون ہے, میرے بعد حاکم کون ہے, میرے بعد اختیار علی کے پاس. اب علی کے پاس ظاہری حکومت ہو یا نہ ہو, وہ امام ہے, وہ امام ہے اور اولی الامر ہے. صحیح, ٹھیک. اسی لیے جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں وہ جا کے اس کے علاوہ کہیں ختم ہی نہیں ہو سکتے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اعلان غدیر قوم, تو اس کو پورا بیان کریں نا. اب وہ ہمارے بعض احباب, خیر ان کی مرضی, ہم کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ غلط کر پائے, کیونکہ اب وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. وہ یوں کر دیتے کہ صاحب دنیاوی جو حکومت تھی وہ ان کو گئی, اور یہ ولایت روحانی. کیا مطلب ہے روحانی, کیا مطلب ہے؟ نہیں, امام وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت سب کا ذمہ دار ہے, انفرادی, اجتماعی, خاندانی, سیاسی, معاشی, ہر مسئلے کا. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے نا. کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کی حاکمیت نہیں ہے؟ جیسے آج میں کہوں کہ نہیں وہ روحانی طور پہ تو میں ہوں, لیکن بھئی دنیا میں میرا لیڈر جو ہے فلاں سیاسی لیڈر ہے, اس کے پیچھے چل رہا ہوں, جاؤ پہ قیامت کے اسی کے پیچھے اٹھو گے تم. تو کم سے کم اتنا یقین تو کہ جن کو میں فالو کر رہا ہوں مر بھی گیا کوئی بات نہیں, میری آخرت کے ضامن تو ہے نا. یہ عقیدہ امامت, اس لیے اتنا مضبوط عقیدہ شیعہ ہے, ان کو معلوم ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو. تو آج بھی ہماری گردنوں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہم تو توق نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں ہار ہے, گلو بند ہے. اچھا, تو یہ ہمارا افتخار ہے کہ نبوت کے بعد بھائی یہ الزام نہ لگاؤ, جھوٹ نہ بولو, ہمارا کلمہ نہیں پتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, بعد میں آ رہے ہیں نا علی, ہم نے کب پہلے رکھا ہے جو ہم پہ بہتان باندھنا. تاریخ میں اتنے بہتان باندھے گئے, اتنے بہتان. اب تو یہ میڈیا آ گیا بھائی, کچھ باتیں ہماری چلی جاتی ہیں, ورنہ تو اب تک وہی چل رہا تھا تھوڑے سال پہلے تک کہ بچوں کو کاٹ کے ذبح کر دیتے ہیں. اچھا, یعنی میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھ گیا, اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, کہ عقیدہ امامت کا آغاز وہ جناب امام علی سے ہوتا ہے. نہیں, کہتے ہیں کہ اعلان وہاں تو ہو گیا نا, ولایت کا اعلان باقاعدہ, لیکن امام کا لفظ تو پہلے اللہ کا رسول استعمال کر چکا تھا نا, پہلے استعمال کر چکا تھا. اور سیدھی سی بات ہے کہ حضور کے جانے کے بعد کیا ہوگا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ حضور چلے گئے اور پھر آپس میں بیٹھے لوگ اور فیصلہ, نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, کوئی رسول دنیا سے گیا ہی نہیں ہے, کوئی نبی گئے ہی نہیں جب تک اس نے اپنا وصی نہیں چھوڑا. جناب آدم سے شروع ہو جائیے آپ, سب کے اوصیاء کے نام لکھے ہوئے. یہ تو ہماری کتاب میں موجود ہے کہ حضرت علی کو فرمایا کہ آپ وصی ہیں. تو پھر جب جائیں گے تو پھر سب تو ایسے اس طرح سے گئے, اور اللہ کا رسول جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی دین نہیں آئے گا, وہ ایسے چلا جائے گا لاوارث چھوڑ کے پوری امت کو, معاذ اللہ, نہیں ہو سکتا نا. لہذا یہ ہے جس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں, ہم جانتے ہیں اسے ہمیں کہ پہلے دن سے دعوت ذوالعشیرہ میں ہی اعلان کر دیتے. یعنی اب یوں سمجھا دوں میں, چلیے آپ کا سوال, آپ کنفیوژن آپ کا دور کر دوں, کہ دعوت کے پہلے دن سے اللہ کا رسول بتا رہا تھا کہ میرے بعد کون ہے نا, میرا خلیفہ, میرا وصی, میرا جانشین, سب دعوت ذوالعشیرہ کا تاریخ میں موجود ہے آپ کے جملے, کہ یہ جو آج میری گواہی دے گا کل وہ میرا وصی, میرا وزیر ہوگا. تو حضرت علی اٹھتے تھے نا بچپن سے, مذاق تمام کتابوں میں شب ہجرت بتایا اپنے بستر پہ سلا کے, مواخات میں بتایا, مواسات میں بتایا, خیبر میں بتایا, خندق میں بتایا
کہ کل کفر کل ایمان کے مقابلے عمر ابن عبدوت کے مقابلے پر جب خندق میں گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. اور جو قتل کیا تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ تو تاریخوں میں ہے جملے. خیبر جو فتح کی کل میں اس کو فتح کر دوں گا. صحیح بخاری کی لأعطین الرایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یفتح اللہ علی یدہ. ایسے ہی ہے نا. تو اب یہ سامنے کی بات ہے اتنے مقامات پہ رکھا. لیکن نہیں اب حکموں کے صراحت کے ساتھ, یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے دن سے اپنے وسیع کا اعلان کر دیا تھا کہ کون ہوگا, لیکن اس کے باوجود غدیر خم میں مسئلہ کہ فرق کیا تھا دوسرے مقامات تو اس مقام میں. اچھا ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ غدیر خم کی حدیث وہ حدیث ہے جس کے معنی تو بدل سکتے ہیں لوگ, تشریح تو بدل سکتے ہیں, لیکن اس حدیث کا انکار کسی نے نہیں کیا آج تک. حالانکہ دیگر حدیث میں تو ان کا نہیں ہماریاں ہیں تمہاریاں نہیں ہے, تمہاریاں ہیں میریاں نہیں ہے, یہ سب ہوتا رہا. اس حدیث پہ نہیں ہے. حدیث سب نے لکھی. کیوں؟ اس کو بھی کہہ دیتے نا کہ نہیں کہا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں کہا. معنی بدل دیں گے, یہ کریں گے, تشریح کر دیں گے, اس کی تشریح, اس کا معنی یہ نہیں وہ ہے, جو بھی کرو ہے نا. ہاں دوست ہیں, چاہنے والے ہیں, چلو جو بھی ہیں, لیکن حدیث نہیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں یہ حکمت الہی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ان میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی, ادھر کا ادھر لگا دیا, آدھا کھا گئے, آدھا رکھ دیا, آدھا بھیج دیا, سب پتہ نہیں کیا 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 ہوا. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا اپنے بعد ہادی کا اعلان. اگر یہ کہیں اور ہوتا نا کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں بھائی, کیونکہ ایک ایک روایت 10 راویوں سے آ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہے تھے. وہ خلفائے اثنا عشر کی والی حدیث کا حل ہوا ہے, کوئی کچھ اپنی اپنی مرضی سے سب نے اس کے جملے لگائے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے, اور تشریح بھی اپنی مرضی کی کرتے ہیں. کہیں بھی ہوتا, ہر حدیث میں گڑبڑ ہوتی. یہ ولایت کی حدیث کہیں بھی ہوتی نا, بیان یہی ہو جاتا. بھائی ہمیں نہیں پتا, وہ سنا تھا کچھ حدیثوں نے یہ بھی کہ وہ نے اتنے نام لیے, اس کے بعد کیا کچھ کہا تھا میں نے سنا نہیں. وہ جو کچھ کہا تھا نا وہ کیا تھا؟ وہ علی کا نام تھا. بعض حدیث کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ علی کا نام تھا. وہ آخر میں کچھ کہا تھا میں نے سنا نہیں, یہ کون تھا؟ خیر چلو چھوڑو جانے دو. لیکن اس حدیث کو بھی 2 خطبے ہیں بس, ایک خم کا خطبہ ہے, ایک عرفات کا خطبہ ہے حضور کا. اگر عرفات میں بھی بیان ہوتا, ہم تو تھکے ہوئے آئے تھے خیموں میں سو رہے تھے, ہمیں کیا پتا وہ کیا ہوگا. طواف کے دوران ہوتا, مینا میں تو ہر جگہ یہی مصیبت تھی. مزدلفہ میں ہوتا کہ بھائی رات بھر کے جاگ رہے تھے, تھکے آتے, ہم تو سو گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. وہاں بھی یہ وہاں تھا, ہم تو مینا میں بھائی بہت تھکے تھے, قربانی کا جانور ڈھونڈتا پھر رہا تھا میں, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, ہے نا. نہیں, حج ختم ہونے کا انتظار کیا. سارے قافلے جس چوک تک آتے تھے, جنکشن تک, وہاں تک آئے ہیں, وہاں روکا ہے, قالین بھی نہیں بچھائے ہیں, پتھروں پہ بٹھایا ہے, کنکر اور کانٹے چھوٹے چھوٹے, تاکہ یہ سو نہیں پائے کوئی. یہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس کے گواہ 1 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام ہیں, اور سب کے سب صحابہ کے ساتھ کریں. اس لیے اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکا. اس لیے آخر میں جو تکرار ہوئی نا, مطلب کہ کیوں ہوئی, تاکہ اب ان میں کوئی, اور یہ بھی کہا کہ حاضرین غائبین تک پہنچا, اب ان میں سے کوئی انکار کے قابل نہیں رہا. یہ ہے آپ کے سوال کا آسان سا جواب, سمجھ. یہ اعلان تو ہمیشہ کرتے, لیکن وہی والی بات تھی یہاں. اب اس حدیث کا کیا, من کنت مولا, اب یہ صرف یہ کہنے کے جو مجھ سے محبت کرتا ہے, علی سے محبت ہو تو نہیں, کتنی بار کہہ چکے تھے, مواصلات میں نہیں کہا, مواخات میں نہیں کہا. علی منی والا منو, یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے. ایسی کتنی حدیث ہے, اتنا امپورٹنٹ کہ جو گئے ان کو بلا رہا, جو پیچھے یعنی منصب تفویض کیا ہاں جی منصب. اور کس کے حکم سے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. پہنچا دیجیے. سب کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے, یعنی آخری آیات میں سے ایک آیت ہے. جی بالکل ایسے ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ احکام پسند, کیا مطلب احکام تو آ چکے ہیں, سب ہو چکا, حج بھی ہو چکا, جہاد ہو چکا, سب ہو چکا, اب کیا ہے؟ یہ تھا وہ الہی منصب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. نصب کرو, اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کرو. یہ ہمارے عقیدے کی میں نے خلاصہ بتا دیا آپ کو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ راسخ عقیدہ ہے امامت پر. اب ہاں اس اچھا, مجھے بھی زیادہ تفصیلات کا علم نہیں تھا. آج آپ نے ماشاءاللہ پوری قرآن مجید اور تسلسل کے ساتھ انبیاء کی تاریخ کے ساتھ اور حدیث, عام آدمی کو معلوم تو ہو جائے نا بھائی, نہ مانے آپ, لیکن ہم پہ الزام نہ لگائے, تہمت نہ لگائے. صحیح. جھوٹے اور پڑھے لکھے لوگ جب یہ حرکت کرتے ہیں, جب اور تکلیف ہوتی ہے کہ چلو جاہل آدمی بیچارہ جو ان پڑھ ہے اس کے جو بات, پڑھے لکھے آپ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں, اور آپ کس طرح کے بہتان باندھ رہے ہیں ہم پر.